کالا جادو۔ آج میں آپ سے ایسا موضوع شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایسا موضوع جو صدیوں سے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے اور الجھاتا بھی ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی یہ جملہ سنا ہوگا، مجھے کسی نے بندش کر دی ہے، میرے اوپر کالا جادو ہے، میری زندگی اجڑ گئی ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی کالا جادو اتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف کہانی ہے یا حقیقت؟ اور سب سے اہم، اگر یہ ہے تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ آج کی اس بات چیت میں ہم کالے جادو کی حقیقت جانیں گے، اس کے اثرات، اس کی پہچان اور اس سے نجات کا اصل طریقہ۔ اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ باتیں سمجھ لیں تو آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ حصہ نمبر پہلا، کالا جادو کیا ہے؟ کالا جادو کوئی فلمی ٹوٹکا یا ڈرامے کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان اور شیطان کے گٹھ جوڑ سے وجود میں آتا ہے۔ جادوگر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، شیطان سے دوستی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں صاف ذکر ہے کہ شیطان نے انسانوں کو جادو سکھایا اور بنی اسرائیل میں یہ فتنہ پھیلا۔ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں بلکہ پرانا ہتھیار ہے جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ حصہ نمبر دو، کالا جادو کیسے اثر کرتا ہے؟ یاد رکھیے، کالا جادو تب ہی اثر کرتا ہے جب اللہ کی اجازت ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ شیطان کچھ کر سکتا ہے نہ جادو۔ کالا جادو جسم پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، دماغ پر بھی اور دل پر بھی۔ اس کی عام علامات یہ ہیں: اچانک کمزوری یا بیماری جو دوا سے ٹھیک نہ ہو، گھر میں بلا وجہ جھگڑے اور نفرت، کاروبار میں مسلسل نقصان، دل کا بوجھل ہونا، عبادت میں دل نہ لگنا، ڈراؤنے خواب، رات میں گھبراہٹ۔ لیکن یاد رکھیے، ہر بیماری جادو نہیں اور ہر نقصان جادو نہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ ہر مشکل کو جادو سمجھیں تاکہ آپ کا یقین اللہ پر سے ہٹ جائے۔ حصہ نمبر تین، کالا جادو کا اصل نقصان۔ کالا جادو کا سب سے خطرناک پہلو جسمانی نقصان نہیں بلکہ یہ کہ یہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں خوف ڈال دیتا ہے، اور جب دل میں خوف بیٹھ جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر جادوگر کے دروازے پر جائیں، تعویذ مانگیں یا اس سے مدد لیں۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگے وہ خود اپنے لیے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ حصہ نمبر چار، نجات کا راستہ۔ اب سوال یہ ہے، کالا جادو سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہ کسی عامل کی فیض مانگتا ہے نہ کسی خاص چیز کی ضرورت۔ یہ وہ علاج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ صبح شام کی دعائیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تین تین بار پڑھ کر اپنے اوپر اور گھر والوں پر دم کریں۔ آیت الکرسی صبح اور شام پڑھیں۔ سورۃ البقرہ ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ درود شریف جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، یہ دل کو نورانی کرتا ہے اور نور اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز اور قرآن یہ سب سے بڑا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا اس تک شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ حصہ نمبر پانچ، ذہنی مضبوطی۔ یاد رکھیں، جادوگر کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا خوف ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، کالے جادو سے نہ ڈریں، جادوگر کے پاس نہ جائیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں، اللہ کے ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ آپ کا محافظ ہو
تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ جب قرآن آپ کا ہتھیار تو کوئی اندھیرا آپ کو گھیر نہیں سکتا، اور جب دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو شیطان کا جادو خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم فیصلہ کریں، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے، اور ہر صبح اور شام خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیں گے۔